محمد الیاس چنیوٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جناب چیئرمین، آپ کا شکریہ کہ سانحہ خضدار کے اوپر آپ نے بات کرنے کی اجازت دی۔ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ 4 بچے اور دیگر 2 آدمی وہ ہلاک ہو گئے، تو میرا خیال یہ تھا کہ یہاں ہلاک کی بجائے شہید کا لفظ ہوتا تو وہ بہتر تھا۔ وہ قرارداد میں اس کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا کا ہندو جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جب میدان جنگ میں وہ ہار گیا اور اس نے دیکھا کہ پاکستانی فوج نے ان کے اندر گھس کر ان کے اسلحہ کے ڈپو، ان کے ایئر بیسز ان کو تباہ کیا ہے، تو اب انہوں نے سوچا کہ میدان کی جنگ تو ہم نہیں جیت سکتے، اب ہوچے ہتھ کنڈے پر وہ اتر آئے۔ تو میں اس گندے اور مکروہ دھندے کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص جو یقیناً ہمارے جرنیل حافظ عاصم منیر صاحب نے قرآن پاک کی سورت صف کی آیت سے حاصل کیا ہے، اصطلاح بنیان مرصوص، جیسے انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنے ازلی دشمن انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں، تو جب تک ایک دشمن چاہے ملک کے اندر بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو، جب تک اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا نہیں جا سکتا، اس آپریشن کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ میں جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جس ہمت سے آپ نے آپریشن بنیان مرصوص اس میں کامیابی حاصل کی، تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی کسی ملک کی بولی بولتے ہیں، کبھی کسی ملک کی بولی بولتے ہیں، اور دہشت گردی وہ کرتے ہیں۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ اپنے پیسے کے لالچ یا دنیا کی حرص میں وہ اپنا سارا کوئی بھول چکا ہوتا ہے۔ تو یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا تو 3 بڑی جنگیں ہیں، 1965 کی، 1973 کی، اب یہ 2025 کی۔ تو اس تیسری جنگ میں ہمارے فوجی جرنیل اور سپہ سالار ان کی قیادت میں تینوں افواج نے بڑے دلیرانہ اور مدبرانہ انداز سے اس جنگ کو جیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری وفاقی کابینہ نے، وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی رائے سے صدر پاکستان نے اتفاق کرتے ہوئے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا جو لقب دیا ہے، ہم اس پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، مبارک پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ پوری قوم کے دل کی آواز تھی جو حکومت نے اس کا اعلان کیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں ایک اور تقویت مل گئی ہے قوم کی طرف سے، وہ ڈٹے رہیں۔ تو جیسے پہلے اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے، انشاءاللہ مزید کامیابی ملے گی۔ اور حدیث پاک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے اگر کسی کوئی برے کام کو، منکر کام کو دیکھتا ہے تو پہلا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے۔ ہاتھ کی طاقت، ڈنڈے کی طاقت، بندوق کی طاقت وہ حکومت کے پاس ہے یا فوج کے پاس ہے۔ یقیناً یہ معصوم بچوں کو مارنا یہ تو مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے، جانور بھی معصوم بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ایسے دہشت گرد جنہوں نے ہمارے وہ ننھے سے پھول، وہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ سکول پڑھنے جا رہے تھے، تعلیم و تربیت لینے کے لیے، جنہوں نے کل ہمارے مستقبل کا ضامن بننا تھا، ان کو اگر وہ مارا ہے تو ہماری
حکومت کا اور فوج کا یہ حق بنتا ہے کہ ہاتھ کی طاقت سے، اپنے ڈنڈے کی طاقت سے ان کو روکیں۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان اس پر استعمال کریں۔ اور آج ہم اس اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر اپنی زبان ان ظالموں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور مطالبہ بھی یہ کرتے ہیں کہ حکومت سے کہ جہاں آپ کا دائرہ کار ہے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عوام کی ساری توجہات، ان کی خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور مومن کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ لہٰذا ہر صورت میں جو جس میدان میں ہے اس کو وہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ایسے دہشت گردوں کا ایسا علاج کرنا چاہیے کہ آئندہ پھر وہ اس قسم کی غلط اور لا قانونیت والی اور انسانیت دشمن کی کارروائی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے ایجنڈے میں آخری تھا